السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج ہفتہ ہے۔ آپ کو جو ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس وقت جو تازہ ترین دھرنے کی صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے نواز شریف صاحب نے بڑی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے دھرنے میں جانے سے انکار کر دیا اور مسلم لیگ نون کا کوئی اور لیڈر اس حوالے سے جائے گا۔ آج میٹنگ ہے مجلس عاملہ کی، اس میں فیصلہ ہوگا، لیکن جو نواز شریف صاحب کی پولیٹکس ہے اس میں پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں نواز شریف صاحب نے وہ اپنے بیٹے کو دی ہیں، حسین نواز کو، ایک خط کے ذریعے، تحریر کے ذریعے۔ تو جو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجلس عاملہ ہے یا مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان پر یہ اظہار عدم اعتماد ہے۔ اور دوسرا کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو اجلاسوں کی جو اندرونی کارروائی تھی، جو ان کی آپس میں گفتگو تھی، وہ مسلم لیگ نون کے اپنے قائدین نے مختلف ایجنسیز کو اور جو مختلف مخالف جو حکومتی جماعتیں مثلا تحریک انصاف ان کو لیک کی ہیں، جس کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے ایک خاص طور پر انویسٹیگیشن ایک لیڈر کے گرد کی جا رہی ہے جو اپنا جو ٹیلی فون تھا اس کو وہ کمرے میں چھوڑ جاتے تھے، اور جس میں یہ سافٹ ویئر کے ذریعے اس میں ایک آپشن کو آن کر دیا جاتا تھا بظاہر، جس سے جو بڑی خفیہ گفتگو تھی، جو ایون جو کانوں میں سرگوشیاں تک تھیں اور جو گفتگو صرف چند لوگوں تک محدود تھی، وہ گفتگو بھی لیک ہوئی ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا، اور دیکھا جا رہا ہے مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے ہائر کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، مسلم لیگ نون نے، کیونکہ یہ جو شخص ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہے، اور ماضی میں یہ ایک میسنجر کا کردار ادا کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے۔ تو اب اس وقت بڑی ان پر وہ کی جا رہی ہے، نگرانی کی جا رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے شک ہے ان پر۔ وہ میں کیونکہ ابھی تک ایک چیز ثابت نہیں ہوئی، اس لیے یہ نامناسب ہے کہ اس کے حوالے سے ہم اس کا نام دیں۔ جیسے ہی یہ چیز سامنے آئے گی، کنفرم تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس کا نام ہم شیئر کریں گے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے کچھ ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے دھرنے کو مؤخر کر دیں۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر، کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر، اس وقت جو مختلف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے پیش نظر اس بات کا مولانا فضل الرحمان نے اپنے کچھ ساتھیوں سے اظہار کیا ہے کہ وہ جو دھرنا ہے اس کی تاریخ میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، یا اس دھرنے کو صرف وہ ایک احتجاجی مارچ تک محدود کر سکتے ہیں، اور یہاں پر وہ قیام نہیں کریں گے، ایک دو دن میں پہنچیں گے اور یہاں پر وہ احتجاجی تقاریر کر کے ایک دو دن بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ مولانا نے اس بات کا عندیہ دیا ہے، وہ بہت ہی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ مدارس کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کی میں تفصیل آپ کو دے رہا ہوں۔ 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کو وفاقی حکومت نے ہائر کرنے کا جو پلان تھا اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اساتذہ کی ہائرنگ شروع ہے۔ یہ جو اساتذہ ہیں یہ عربی بھی پڑھائیں گے، یہ فزکس بھی پڑھائیں گے، کیمسٹری پڑھائیں گے، میتھ پڑھائیں گے، دنیاوی علوم پڑھائیں گے، اور ان کو جو مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ساری تعلیم دی جائے گی، اور اس کے بعد جو وہاں پر جو امتحان ہیں وہ بورڈز اس کو ایڈمنسٹر کریں گے، یعنی جو ریلیونٹ بورڈ ہوں گے، کیونکہ یہ ابھی تک وفاقی حکومت نے یہ کام کیا ہے، تو وفاقی جو بورڈ ہے جہاں اس کی وہ کیونکہ جوریسڈکشن اس کی جہاں تک جا رہی ہے وہاں پر ان بچوں کو میٹرک کی سند ملے گی، ایف ایس سی کی سند ملے گی، ایف اے کی سند ملے گی، اور ان کو مین سٹریم میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوں تو صرف یہ آگے جا کے کسی مدرسہ کے منتظم نہ بنے، بلکہ یہ جو مختلف جابز ہیں مختلف سیکٹرز میں ان میں اپلائی کر سکیں اور وہاں پر وہ پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم اور ڈیسیژن لیا گیا وہ کہ جو ان مدارس میں جو ایک نفرت پر مبنی مفاد پر مبنی جو نصاب ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔
وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی شیعہ مدرسہ تھا، شیعہ مکتبہ فکر کا، یا سنی مکتبہ فکر کا، بریلوی مکتبہ فکر کا، اہل حدیث مکتبہ فکر کا، تو عام طور پر جو بچوں کو دیکھا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی تھی، اس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے یا اس کے بارے میں نفرت انگیز مواد ہے۔ تو اب جو کمیٹی ہے اس حوالے سے، اس نے وہ سارا نفرت انگیز مواد مدارس کے نصاب سے نکال دیا ہے۔ اب وہاں پر امن، اسلامی تعلیمات اور جو ہمارے ہیروز ہیں ان کا سلیبس میں شامل کیا جا رہا ہے، سارا جو ان کے بارے میں جو مواد ہے، اور نفرت انگیز مواد پڑھانے پر مکمل طور پر پابندی اور اس کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ ایک اور بات جو حکومت نے کنوے کی ہے مولانا فضل الرحمان کو، کہ اگر کسی بھی مدرسے کا اسٹوڈنٹ دھرنے میں پکڑا گیا تو پھر وہ جو مدرسہ ہے اگر اس کو حکومت ٹیک اوور کر لے گی، وہ حکومت کے زیر انتظام چلا جائے گا، اور اس حوالے سے کسی طرح کی بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو تاریخ ہے دھرنے کی وہ تبدیل ہو جائے، یا دھرنے کی بجائے جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دھرنا تو لفظ ہے میڈیا کا، وہ یہاں پر صرف احتجاج کریں چند گھنٹوں کے لیے، ایک دو دنوں کے لیے، اور پھر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بھی اس بات کا امکان ہے، اور اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے اعلان ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان پر عدم اعتماد کیا، اور جو سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ حسین نواز کے ذمے کیا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ہدایت دی ہے خط میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں، اور جو انہوں نے عدالت میں جو انہوں نے جو بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں جھکوں گا، وہ آپ سب لوگ میڈیا پر دیکھ چکے ہیں، سب کچھ آ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے بہت سارے اراکین نے اس بات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان کا وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو ان کے ساتھی بتا رہے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کو اوپنلی پبلکلی ڈیفائی نہیں کریں گے، لیکن وہ اس دھرنے میں اور اس ساری پالیٹکس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے اس فیصلے سے کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا ہے۔ دوسرا جو انتہائی ذمہ دار ذرائع ہیں حکومت کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب نیب ہیڈ کوارٹر میں لاہور میں جس بلڈنگ میں نواز شریف صاحب کو رکھا ہے، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں سے، گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور جو بات ہو رہی ہے پلی بارگین کی، وہ پلی بارگین کے حوالے سے جو گفتگو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ اگلے چند دنوں میں اس کے فائنلائز ہونے کا امکان ہے، اور اسی لیے ان کو یہاں پر بلایا گیا، رکھا گیا، کیونکہ جو ایک اور بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت پبلک میں نہیں آ رہے تھے، کسی سے ان کو ملاقات کا موقع نہیں تھا، تو یہ ایک طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ نیب نے جو ان کو گرفتار کیا ہے اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ جو العزیزیہ کیس ہے اس کی سماعت 29 اکتوبر کو لگا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی وہ کیس ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے واپس جائے گا تو نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی اور نواز شریف صاحب رہا ہو جائیں گے، تو نیب نے ان کو ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ اب 90 دنوں تک ریمانڈ پر وہ رہ سکتے ہیں نیب کے پاس، تو اس لیے اگر العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ خلاف بھی آ جائے تو بھی فوری طور پر نواز شریف صاحب کی جو رہائی ہے اس کا امکان ختم ہو گیا، بالکل اس کا امکان ختم ہو گیا۔ لیکن ایک اور کنسپریسی تھیوری ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اب 25 اکتوبر کو آئیں گے، اب ہر 14 دن کے بعد ان کا جو ریمانڈ ہے اس کی تاریخ ہوگی، تو اس میں وہ جب آئیں گے عدالت میں تو میڈیا تک ان کی ایکسیس ہوگی، اور اس سے پہلے صرف فیملی کے لوگ مل سکتے تھے نواز شریف صاحب سے، پارٹی کا جو لنک ہے وہ ختم ہو گیا تھا، تو اب ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میاں صاحب کی ڈیمانڈ تھی نیگوسیشن میں کہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں مل پا رہا، میں ان سے مشورہ نہیں کر پا رہا، تو ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا جس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے
کہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری کر دی گئی ہے، لیکن ہر 10-15 دن کے بعد ان کو موقع دیا جائے گا، عدالت نیب کی عدالت میں ان کو لایا جائے گا، وہاں پر وہ مسلم لیگ نون کے قائدین سے بات کر سکیں گے، کچھ سیاسی بیان دے سکیں گے۔ اب بھی وہ 25 کو آئیں گے تو اس وقت دھرنے کی ڈیٹ بھی قریب ہوگی، تو وہ کسی طرح کا بیان بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا نواز شریف صاحب کو، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر سختی ہے، لیکن پولیٹیکلی ان کو ایک فائدہ دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ بہرحال جو آنے والے دن ہیں وہ نہایت اہم ہیں، جیسے جیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی ناظرین ہم آپ کو اس حوالے سے اطلاع دیتے رہیں گے۔